السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گونج. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں, آج کور کمانڈر کانفرنس ہوئی. ایران کے دورے سے ہمارے چیف آرمی اسٹاف واپس تشریف لائے. 2 دن کا دورہ تھا ان کا, کامیاب دورہ رہا. اور آج کور کمانڈر کانفرنس میں یہی بات زیر غور آئی کہ جو شہداء ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا. روز ہی کوئی کیجولٹیز ہو رہی ہیں کسی نہ کسی ایریا میں. خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں بہت ساری پارٹیز ایکٹیو ہیں اور سربراہان موجود نہیں ہیں, تو کچھ ہاپ اسکاچ سا چل رہا ہے معاملہ. اور شہداء جو ہیں وہ اپنی جانیں نشاں کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے بہت زیادہ کنسرن ہے. کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ بات ہوئی کہ ٹی ٹی پی ایک باقاعدہ تھریٹ کے طور پر سامنے آ رہا ہے. پڑوس ملک ہے جہاں ان کی پناہ گاہیں ہیں, ان کو بیسز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. تو یہ تمام تر معاملات ذرا الجھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, اور آگے جا کے کیا معاملات بنتے ہیں. انٹرم سیٹ اپ میں کس طرح کے چیلنجز نظر پیش ہوگی. موجودہ حکومت جو اس وقت اپنی مدت سے پہلے جانے کا ارادہ رکھتی ہے, انٹرم سیٹ اپ پر مشاورت کی بات ہو رہی ہے. اور قاہرہ صاحب نے آج کہا ہے کہ مشاورت ضرور شروع ہو گئی ہوگی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی انہوں نے کہا کہ سابق جج, سابق جنرل یا کوئی صحافی, ہم یہ تمام تجربے ٹرائی کر چکے ہیں اور اب ایسا نہیں ہونا چاہیے. واقعی بار بار یہ کہا جاتا ہے شاید سیاستدان جو ہیں وہ یا تو ریلائبل نہیں ہوتے یا کریڈیبل نہیں ہوتے, اس لیے باقی تمام لوگ کریڈیبل ہو جاتے ہیں. لیکن اب میرے خیال ہے سیاستدان کو بھی چانس ملنا چاہیے. ساتھ ساتھ ہم مردم شماری کے حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو نوجوان طبقہ ہے وہ بڑا اہم رہے گا اس ووٹنگ کے مرحلے میں, اپنا حق رائے دہی استعمال کرے گا. متحدہ قومی موومنٹ جماعت اسلامی کے جو کراچی میں مطالبات ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. ایک ہنگامہ برپا رہا آج سندھ اسمبلی میں. مرتضیٰ وہاب صاحب نے بار بار کہا کہ بات چیت اور افہام و تفہیم سے معاملات کو چلایا جائے, لیکن وہاں پر ظاہر ہے شیروانی پہننے کا شوق ذرا زیادہ زور پکڑ گیا ہے. ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیرسٹر سیف اور علی امین گنڈا پور صاحب نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا ہے, کیونکہ آج پرویز خٹک صاحب نے اپنی علیحدہ ایک دھڑا بنا لیا ہے, الگ پارٹی, جس کا نام ہوگا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز. اب یہ نام کوئی اور بھی ہو سکتا, پاکستان تحریک انصاف کیوں؟ اور اس پر یہی ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بڑا اسٹرانگ ہے اور پرویز خٹک صاحب کو منہ کی کھانی پڑے گی. اور اتنی افراتفری میں جو تصاویر انہوں نے لگائی اپنی لسٹ میں, اس میں ایک جو ہے وہ اس وقت دنیا میں ہی موجود نہیں ہے, دوسرے ملک سے باہر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں تو اس پارٹی کا حصہ ہی نہیں ہوں. اس پورے ہاپ اسکاچ ماحول میں ظاہر ہے ایک الگ سیاسی جماعت بنانا یہ بھی عجیب سی بات ہے. لیکن ساتھ ساتھ 19 جولائی کو عمران خان صاحب چیئرمین پی ٹی آئی پیش ہوں گے دیگر مقدمات میں اسلام آباد میں. تو انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کے حوالے سے بھی 19 تاریخ کو ایڈجسٹ کر لیا جائے ان کو. اب یہ ایڈجسٹمنٹ کہاں تک لے کے جائے گی. ساتھ ساتھ عدت والا معاملہ ہے, اس کا بھی آج جو ہے فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. یہ قابل سماعت ہے یا نہیں, پہلے اس کو ناقابل سماعت قرار دیا گیا تھا. اس پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر چودھری حسنین صاحب. بیرسٹر صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ ایک تو یہ انکوائری سٹیج پر ہے القادر ٹرسٹ والا معاملہ, اس میں اریسٹ بھی ممکن ہو سکتا ہے. اس پر ایک تو روشنی ڈال دیجیے گا. اور آئی نو کہ تھوڑا سا یہ سب جوڈس میٹر ہے, اس لیے میں آپ کو نہیں چاہوں گی کہ اس پہ پوائنٹ آؤٹ کیجیے گا, لیکن آپ کیونکہ ٹیرین وائٹ والے کیس میں بھی وکیل تھے اور آپ بڑے پازیٹیو تھے اور آپ آؤٹ کم کے بارے میں بہت پازیٹیولی بات کر رہے تھے کہ بالکل یہ ہمارے پاس ایویڈنس بھی موجود ہے, ہمارے پاس تمام شواہد موجود ہیں اور یہ ضرور ٹرائی ہوں گے, لیکن ایسا ہوا نہیں. تو اس بار کچھ کیا ڈفرینٹ ہونے جا رہے ہیں؟ فرسٹلی کمنگ ٹو دا ٹائرین کیس جی, اس کے اندر جو بینچ ہے وہ بھی کنسٹیٹیوٹ ہو گیا ہے. ابھی تک وی ڈونٹ نو کہ اس بینچ کے ممبران کون ہوں گے, لیکن پچھلی دفعہ ڈیو ٹو سم ٹیکنیکل اور مے بی سم ایکسیڈنٹل ایررز وہ ججمنٹ جو تھی وہ ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ ڈال دی گئی تھی, لیکن اٹ واز ناٹ سائنڈ, اس کو سائن نہیں کیا ہوا تھا تمام ججز نے, جس کی وجہ سے وہ مس ٹرائل کانڈکٹ کے زمرے میں آیا. کچھ لوگ کی انکوائری انیشیٹ ہوئی. اس کے علاوہ وہ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہو گیا. دا میٹر از گوئنگ ٹو بی ری ٹرائڈ, اور ہمیں نہیں پتا کہ اس کانسٹیٹیوشنل جو ہماری پٹیشن ہے وہ کب آئے گی, اس کے ممبران کون ہیں. پرابیبلی ان چھٹیوں کے بعد اس کی جو ری کانسٹیٹیوشن ہے اس کی ہمیں نوٹسز بھی آ جائیں گے اور اس پہ آرگومنٹس بھی شروع ہو جائیں گے. ایز فار ایز دا اریسٹ از کنسرنڈ ان دا نیب میٹر, تو جب سیکشن 19 کے نوٹسز ایشو ہو جاتے ہیں اور اگر آپ انکوائری اسٹیج پہ پیش ہو رہے ہوں اور آپ نیب کے پاس ایز سچ کوئی گراؤنڈز آف اریسٹ ابھی تک نہ بنے ہوں تو وہ اریسٹ نہیں ہوتا. آئی تھنک اس کیس کے اندر تو خان صاحب از اپیئرنگ پیشی کے اوپر, لیکن اس کے علاوہ جب بھی انہیں لگے گا کہ اس تفتیش کے اندر ان کے پاس کوئی گراؤنڈز آف اریسٹ آ گئے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ جو خان صاحب نے جو اپنا ورژن دیا ہے اٹ از ان لائن ود دا پروفس دے ہیو گاٹ, تو پھر چیئرمین نیب اس پہ دستخط کرتے ہیں, ایک وارنٹ آف اریسٹ ہوتا ہے اور پھر وہ عدالت میں جمع ہو کے اس پہ اریسٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو عدت والا معاملہ ہے اس پہ فیصلہ محفوظ ہو گیا. جی آئی کین ہیئر یو. میں نے کہا عدت والا جو معاملہ جو کیس ہے وہ اس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے.
is very interesting because you see Islamic Mohammedan law کے اندر نکاح تین طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک تو ویلڈ نکاح جس کو آپ صحیح نکاح کہتے ہیں, دوسرا irregular نکاح جس کو فاسد کہا جاتا ہے, اور تیسرا باطل نکاح جس کو invalid کہا جاتا ہے. اب دا بیسک کانسیپٹ از, اگر آپ دیکھیں کہ کیا یہ نکاح irregular ہے یا نہیں ہے, اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا ان کی انٹینشن تھی, بیکاز دیر پلتھورا آف ججمنٹس جو کہ آپ کی کورٹس نے دی لیٹلی. آنریبل جسٹس علی زیہ باجوہ کی ایک ججمنٹ آئی 2022 کے اندر, جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی انٹینشن صحیح ہو لیکن کوئی irregularity ہو جائے جو کہ ایکسیڈنٹل ہو, بی اٹ عدت, تو وہ نکاح وائڈ نہیں ہوتا, باطل نہیں ہوتا, اس کو فاسد کی کیٹیگری میں لایا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ابھی دا کیس ان ہینڈ جو خان صاحب والا ہے, دیٹ از اے لٹل. جی بتائیے. میں نے کہا اون چودھری صاحب نے بھی اپنے جو دلائل تھے وہ محفوظ کرائے تھے, انہوں نے آ کے گواہی بھی دی تھی کیونکہ وہ پارٹ اینڈ پارسل تھے اس پورے معاملے کے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بنی گالہ میں تھیں جو خاتون اول ہیں فارمر, اور پہلے نکاح نہیں ہوا تھا پھر بھی وہاں موجود تھیں. تو یہ تمام تر معاملات ظاہر ہے ذاتیات کے ہیں, اور جہانگیر جدون صاحب جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں اسلام آباد کے, انہوں نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے 2 دن قبل, اور وہ بھی اس بنیاد پر کہہ رہے تھے, ان کا ایک مورل گراؤنڈ یہ تھا کہ اس طرح کی ذاتیات میں نہیں جانا چاہیے. تو آپ کیا اس کو سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کیونکہ اتنے اگر کیسز ہیں تو کیا یہ معاملہ فریولس ہے؟ when you're a public figure تو کچھ بھی ذاتیات کے زمرے میں نہیں آتا. یہاں آرٹیکل 62 ہے, 63 ہے. جب آپ پبلک فگر ہوتے ہیں تو you're open to scrutiny because آپ نے اب ایک ملک کو رول کرنا ہے, آپ پریمیئر رہے ہیں, پرائم منسٹر رہے ہیں, تو you have to be at the emblem, you have to be at the peak of morality per se as per the پاکستانی constitution. آپ کو آپ کا جو کردار ہونا چاہیے وہ ایک مثالی کردار ہونا چاہیے. لیکن اس نکاح پہ آتے ہوئے آپ دیکھیے کہ جو بیانات مولانا صاحب کے بھی جو قلم بند ہوئے ہیں, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ میں نے نکاح کے اوپر نکاح کرا, اور مجھے بتایا گیا کہ اگر میں 1 جنوری 2018 کو یہ نکاح نہ کراتا, کیونکہ طلاق 2000 نومبر میں ہوئی تھی جب وہ عدت کے پیریڈ میں تھی, تو غالباً کوئی ایسا ان کو کوئی بلیف تھا کہ وہ پرائم منسٹر نہ بنتے. اگر یہ کیس ہے تو پھر یہ جو ایشو ہے یا پھر جو یہ غلطی ہے یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے, یہ انٹینشنل ہے. اور جہاں یہ غلطی انٹینشنل ہے وہاں سپریم کورٹ کی زائدہ بی بی کی ججمنٹ ہے 1994 کی, کندن بی مائی کی ججمنٹ ہے 1988 کی, فاطمہ بی بی کی ججمنٹ ہے 2005 کی. تو پھر یہ سیکشن 4-5 آف حدود آرڈیننس میں آتا ہے, اس کو سیکشن زنا کے زمرے میں لیا جائے گا. لیکن اگین اب کیونکہ وہ اگر کورٹ ہے اس کو سنوائی کے لیے مقرر کر لیتی ہے, اور جو مولانا صاحب نے بیان دیا اور خان صاحب کا ورژن اس میں آ جاتا ہے, پھر دیکھا جائے گا کہ کیا یہ جو شارٹ کمنگ تھی یہ انٹینشنل تھی. بیکاز اگر آپ میرے سے میٹر سبجیکٹس ہے لیکن میرے سے رائے دیں تو نکاح پہ نکاح ہوا, اور اگر ایسی بات تھی نکاح پہ نکاح ہوا نوئنگلی کہ میں عدت کے اندر نکاح کر رہا ہوں, پھر آپ نے اس کو ویلیڈیٹ کرانے کی کوشش کی, تو پھر میرے خیال میں وہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹل نیچر میں نہیں آئے گا, ایون دو اٹ ول بی irregular, لیکن وہ irregularity جو ہے وہ حدود آرڈیننس کو ٹچ کر سکتی ہے. جی اس کی سزا کا تعین کیسے کیا جائے گا؟ مطلب اگر یہ ہوا ہے, اگر یہ فاسد ہی نکاح ہے تو اس کی سزا کیا بنتی ہے؟ مطلب پاسٹ اگر آپ کیسز کوٹ کریں تو اس میں کیا کہا ہے کہ صرف نکاح کو فاسد قرار دے کے معاملہ طے ہو جاتا ہے, اور اگر کوئی پبلک پرسنالٹی ہے تو صادق اور امین والا معاملہ آ جاتا ہے؟ دیکھیں اگر تو اب صادق اور امین تو ایک طرف رہ گیا, ٹھیک ہے, لیکن اگر فاسد آن دا گراؤنڈز آف میرے سے غلطی ہو گئی, میں کرنا نہیں چاہتا تھا, تو پھر تو وہ وقت کے ساتھ جب ان کی عدہ پوری ہوئی تو وہ ایک ویلڈ نکاح بن گیا. لیکن آپ نے اگر انٹینشنلی نوئنگلی اپنے کسی الٹیریور موٹیو کے لیے ایک نکاح کیا جبکہ نہیں ہو سکتا تھا, اور آپ کو اس چیز کا شریعہ کے قانون کا معلوم بھی تھا, پھر تو سیکشن 4 اور 5 حدود آرڈیننس لگیں گے, جس کی جو سزا ہے دیٹ کین گو فرام لائف امپرزنمنٹ ٹو ایون ڈیتھ پینلٹی. اچھا حسین صاحب, یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ایک ہاپ اسکاچ چل رہا ہے, پنگ پونگ بال ہے, ٹینس چل رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہے کہ ایک طرف سیشن کورٹ سے جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ, پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے واپس سیشن کورٹ کے توشہ خانہ قابل سماعت ہے کہ نہیں. یہی معاملہ ہم ٹیرین میں بھی دیکھ رہے تھے, یہی معاملہ اب ہم عدت والے معاملے بھی دیکھ رہے ہیں. یہ صرف ٹائم بائنگ ٹیکٹک ہے یا واقعی اس میں واقعی کوئی دلائل ہوتے ہیں کہ یہ ناقابل سماعت ہے؟ میرے خیال میں I'm not being sarcastic, لیکن اگر ٹائم بائنگ تھا تو جتنی خان صاحب کو پچھلے 1 سال کے اندر عدالتوں نے رعایا دی, میرے خیال میں تو انہیں جلدی کیسز نپٹانے چاہیے تھے. لیکن کیونکہ سپٹمبر کے بعد میرے نہیں خیال سے خان صاحب کو اتنی رعایت ملے گی جتنی انہیں ابھی مل رہی تھی. دیکھیں ایک طرف وہ نیب کی جو ہے انویسٹیگیشن میں روز پیش ہوتے ہیں, ایک طرف وہ اپنی باقی مقدمات میں پیش ہوتے ہیں, لیکن دوسری طرف سلیکٹڈ میٹرز کے اندر جو اسی دن لگے ہوں آپ پیش نہیں ہوتے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا جی آئی ٹی کے اندر بیٹھ کے انہوں نے ایک ڈی آئی جی, ایک ایس ایس پی, 2 ایس پیز کو جو دھمکی لگائی,
ٹھیک ہے. تو آئی تھنک کہ یہ خان صاحب کے خلاف ہی جائے گا, لیکن کیونکہ ان کو جو رعایت مل رہی تھی وہ ان دا نیئر فیوچر مجھے ملتی نظر نہیں آتی. تھنگز آر گوئنگ ٹو چینج. یہ میری اوپینین ہے. اوکے, بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر حسنین صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہاں پر ہم ویلکم کریں گے نصرت جاوید صاحب کو, سینئر کسی اور کی محتاج نہیں. بہت شکریہ جاوید صاحب, آپ کا آج پہلا شو ہے میرے ساتھ. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. یہ پرویز خٹک صاحب کی نئی پارٹی, محمود خان ساتھ, مطلب سیاست نے یہ روپ بھی دھار لیا ہے. اب ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین تھی, اب پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین سے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے جی, جب یہ شروع ہوا سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ میں اسٹوڈیو میں آپ کو جوائن نہیں کر سکا, اور کمپیوٹر کے حوالے سے ٹوٹلی الٹریٹ آدمی ہوں, اس لیے اسکائپ وغیرہ پہ ورنہ حاضر ہو جاتا. سو اس کو معاف کر دیجیے. بہت شکریہ سر, آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے, بہت ہے, بہت بہت شکریہ. ویری کائنڈ آف یو. اب بات یہ ہے جی کہ جب یہ اس کا اعلان ہوا تو سچی بات ہے کہ مجھے جب تبصرے کے لیے کہا گیا تو میری یہ پوزیشن تھی کہ جہانگیر ترین صاحب کا موازنہ جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب سے نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بہت بہت پرانے کھلاڑی ہیں, ہر جماعت سے تقریباً پھیرا لگا کے آئے ہوئے ہیں, ہمیشہ بڑے عرصے سے الیکشن جیتتے آئے ہیں, اور مختلف حکومتوں میں وزارتیں بھی انہیں ملتی رہی ہیں, اور جوڑ توڑ کے سارے ڈھنگ جو ہیں انہوں نے شیر باؤ صاحب سے سیکھ کر ان سے زیادہ اچھے سیکھ لیے. تو انہوں نے بھی بہت دیر لگائی اپنی یہ فیصلہ کرنے کو. تو پہلے میرا خیال تھا کہ انہوں نے جو دیر لگائی ہے تو انہوں نے کافی ہوم ورک کے بعد یہ قدم اٹھایا ہے. لیکن اس کے بعد دیکھیے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر تبصرہ رائے اور بات ہوتی ہے. میں بحیثیت ذات کا رپورٹر سمجھتا ہوں کہ آپ جب تک فیلڈ میں جا کر پلس کو محسوس نہیں کرتے تو وہ ایک بہت ہی اپنے آپ کو نو آلٹ سمجھنے والی ایک بیماری ہے, جس سے میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ پرہیز کروں. بہرحال تو جی میں 2-3 گھنٹے جو ہے, کیونکہ میں خیبر پختونخوا کی پالیٹکس پہ بہت زیادہ ایز اے رپورٹر جو ہے پرنٹ کے دنوں میں بہت آتا جاتا رہا ہوں وہاں کے, تو میری بہت سارے لوگوں کے بات ہوئی. 60-65% لوگوں کا خیال تھا کہ پرویز خٹک صاحب کی جماعت کی جو ہے یہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے وہاں کے انتخابی تناسب میں جہانگیر خان ترین 2 ثابت ہوگی. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, بٹ دس واز. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ دیکھیے ثنا بیبی, جب سیاسی جماعتیں بنتی ہیں نا تو ڈھول ڈھمکا ہوتا ہے, یہ اوپن یہ ایک نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو بھگا کے شادی نہیں ہوتی. یہ خفیہ مقام پہ تھا, اور یہاں پہ 3 صحافی بیچارے کسی طرح پہنچ گئے اور ان کو انہیں حبس بھیجا میں لے دیا. مطلب یہ کوئی واردات ڈر رہی تھی یا کوئی سیاسی جماعت قائم ہو رہی تھی. تو یہ بڑی ایک اچنبے کی بات ہے کہ وہ غالباً انہوں نے چونکہ دعویٰ کیا کہ 57 لوگ ہیں, غالباً اس میں نہیں ہوں گے, تو وہ 3 صحافی جان پر کھیل کے وہاں پہنچ گئے تو انہوں نے رنگے ہاتھوں انہوں نے گنتی شروع کر دی ہوگی. تو اس کی وجہ سے جو میری ابتدان رائے تھی میں اس کو بدلنے کو مجبور ہوا ہوں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تو دیکھیے دوبارہ جب تک فیلڈ کا ساتھ براہ راست ساتھ کے بغیر کو تبصرہ کرنا زیادتی ہو. جاوید صاحب, میں بھی خیبر پختونخوا کی پالیٹکس کو اتنا نہیں سمجھتی, لیکن اتنا میں ضرور سمجھتی ہوں کہ سیاسی کارروائیاں یوں ہی ڈالی جاتی ہیں, پارٹیاں یوں ہی بنائی جاتی ہیں کسی کے آشرواد سے, اسی طرح سے وہ ظاہر ہوتی ہیں, جس طرح سے ان کو آشرواد ملتا ہے اسی طرح سے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. نہیں, ایسی اس نوعیت کی واردات ڈال کے جو جماعتیں بنائی جاتی ہیں ان کے نام کے ساتھ ہمیشہ پارلیمنٹیرین کا لاحقہ کیوں لگایا جاتا ہے. جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں ہمارے مرحوم رانا راؤ سکندر صاحب تھے اکاڑا کے, وہ ظاہر ہے جنرل مشرف صاحب ایک کلاس فیلو رہے تھے جس سے بہت قریبی, اور انہوں نے ایک ڈول ڈالا تھا کیونکہ ظفر اللہ جوالی صاحب کے ووٹ پورے نہیں ہو رہے تھے, جس میں فیصل صالح حیات بھی گئے تھے, ڈاکٹر شیر افقر مرحوم بھی گئے تھے, تو ان کے ساتھ بھی پارلیمنٹیرین کا لاحقہ لگا تھا. تو ہمارا یہ ہے کہ ہم کیوں, یعنی کہ جب آپ پارلیمنٹیرین کی مہر لگاتے ہیں نا تو خلق خدا میرے جیسے سینیکل لوگ جو ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یار یہ کس کمپنی نے بنائی ہے, یہ یعنی مینوفیکچرر کا نام جو ہے وہ بہت ہی عیاں ہو جاتا ہے.
So I think people should be somewhat. सर लिमिटेड कंपनी है, मैन्युफैक्चरर का नाम ना ले सर, प्रोग्राम नहीं चलेगा। वही जरा एक मिनट बता को खैबर पख्तूनख्वा में जो हमें टीटीपी का थ्रेट है, आप खुदा ना खास्ता, मैं उस दिन यानी कि मैं तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा जिस दिन मेरी वजह से आपका प्रोग्राम बंद हो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि नहीं सर, नहीं जावेद साहब, मैं तो ऐसी इंतजार कर रहा हूँ सर, एक्साइटमेंट डालने के लिए बस अल्फाज का चुनाव है सर, हम ऐसी एक्साइटमेंट डाला करते हैं जैसे लोग ब्रेकिंग न्यूज का लगाते हैं, हम ये कह देते हैं कि ये टाइटल जो है पार्लियामेंटेरियन के अलावा कोई नाम भी सोचा जा सकता था, मतलब ये कि असली खान दे नकली न दे, इस टाइप का कोई या ये वही नहीं कि थोड़ा सर इस्तेहकाम आपके सामने है सर, इस्तेहकाम के बाद कुछ और भी हो सकता था। हाँ ये भी है कि वी नॉट अ टेररिस्ट लेकिन ठीक है, क्योंकि अगर 9 मई को उजागर सर, लेकिन मैं कह रही हूँ खैबर पख्तूनख्वा की जो पॉलिटिक्स है ना सर, खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिक्स का जो बेसिक मसला है, आई थिंक मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि टेररिज्म से बड़ा रिलेटेड है, क्योंकि आपको डेफिनेटली वहां पे कोई ऐसी पार्टी चाहिए जो कि आपकी टीटीपी थ्रेट को भी अलाइनमेंट में रख सके और उनको भी मामला को देख सके, क्योंकि एक पास में हम गलती कर चुके हैं। आपकी पास हुकूमत उनको जिस तरह से रीसेटल किया 50,000 से जायद टीटीपी के लोगों को, तो ये मामला जिस तरह से निकल पड़ा है, मेरा ख्याल है कुछ सियासी तौर पर भी उनको देखना पड़ेगा, इसलिए ये पार्टी वजूद में आई है। आपकी क्या नजर इसमें ओपिनियन? नहीं बॉस, लेकिन इस तरह का अटेम्प्ट आपको याद होगा 2002 में भी तो हुआ था ना, आपको अच्छी तरह याद होगा जब एमएमए को जो है वहाँ हुकूमत दी गई थी और बहुत सोच समझ कर दी गई थी। यही सोचा था कि यार जिन मदरसों से ये पढ़कर गए हैं उनके उस्ताद को जो है हुकूमत दे दी जाए, तो वो काम तो नहीं आई थी ना। तो इसी तरह या तो आप तालिब होते हैं या नहीं होते, ये गुड और बैड तालिब नहीं होता। तो ये क्लीन शेवन किस्म के यानी परवेज खटक साहब तो वहाँ काम नहीं आ सकते ना जी। तो या तो फिर ये कि ये भी खुल की तरह कहें, तो वो उसमें तो वो बाजी दे चुके हैं चेयरमैन साहब। उन्होंने देखिए ना, जब अमेरिका से जो खान होकर जा रहा था तो कितनी खुशी का इजहार किया था, गुलामी की जिंदगी में तोड़ने पर। या तो फिर उस हद तक जाए ना जी। तो अगर वहां नहीं जाना ठीक, तो फिर वहां के जो लोग हैं जिनको आप यानी अपनी तरफ से अलाइन करना चाह रहे हैं या थोड़ा सा ठंडा करना चाह रहे हैं, अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो बीवी वो तो ये कहेंगे ना कि असी तो पहले रूस उठाया फिर अमेरिका ने उठाया तो तुसी की भेज दो, आप जरा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो देखें ना। वो तो 10 करिया जी ने छोड़े हमने वाली पार्टी है ना जी, क्या बात कर रही है माशाल्लाह। और आप तो उनके पास अमेरिका का छोड़ा। जावेद साहब आखिर में ये बता दीजिएगा, क्योंकि आपकी बड़ी गहरी नजर है, आपकी इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा आपने रिसर्च की होती है, आपने बात भी की होती है, जरा सच्ची और सदाकत वाली बात कर दीजिए। ये जो साबिक जनरल भी नहीं होगा, साबिक जज भी नहीं होगा, कोई सहाफ़ी भी नहीं होगा, ये कायरा साहब जो आज फरमा रहे हैं, ये इनकी ख्वाहिशात हैं या वाकई आप समझते हैं कि फैक्चुअल तौर पर यही करने जा रहे हैं कि किसी सियासतदान को लेकर आएंगे? ज़ाहिर है सियासतदान तो क्रेडिबल होता ही नहीं, ऑनेस्ट होता ही नहीं है इनकी नज़र में। मेरा अपना ख्याल है जी कि फैसला हो चुका है कि किसने केयर टेकर होना है, और उसका इल्म जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को है। उन्होंने अपने भाई से शेयर कर दिया है, उनके भाई ने अप्रूवल दे दी है। और मुझे शुबा है जी, खबर नहीं है, शुबा है, मैं आपको दयानंदारी से कह रहा हूँ कि ये जो लाहौर में मुलाकात हुई है 1-on-1 शहबाज साहब की विद आसिफ अली जरदारी साहब, उसमें गालिबन वो नाम शेयर कर दिया गया है। तो मुझे डाउट है जी। और वो नाम सियासी लीडर का है या सर किसी साबिक जज या जनरल का है? ना जज होगा जी ना जनरल होगा, लेकिन शायद आपको ब्यूरोक्रेट से गुजारा करना पड़ जाए। मिफ्ता साहब इतनी लड़ाई ना की होती तो वो बड़े ये टेलर मेड थे जॉब के लिए। IMF की कुछ क्या था वो भी आपके और मेरी स्क्रीन पर रौनक लगाए रखते, लेकिन उन्होंने डॉक्टर साहब को बहुत ही नाराज कर दिया। अपना इसके लिए टेलर मेड थे और वो सियासतदान भी गिने जाते। अगरचे अब उन्होंने गालिबन ये कह दिया ना कि मैं सियासत छोड़ दी है, लेकिन नहीं, मेरा अपना ख्याल है जी कि कोई ऐसे यकीनन होंगे कि जिन पे वर्ल्ड बैंक और IMF उनसे डील कर सके, और वो रजा बाकर हरगिज़ नहीं है। अगर रजा बाकर ने होना होता तो ये कुछ दिनों से आपको याद होगा ये $3 अरब, ये $3 अरब का देखिए आपके फिगर कहाँ से आ गया कि महाराज वो तो नोट छाप कर इनमें बांटे गए थे वो 622 अफराद के। तो उसका सारी पॉलिसी जो है उसका जिम्मेदार रजा बाकर साहब को ठहराया जा रहा है। कुछ लोग हफीज शेख साहब को बहुत याद कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी के खुश रखे,
کیونکہ میرا خیال ہے کہ شیخ صاحب جو ہیں ان کے میڈیکل ایشوز جو ہیں وہ اس وقت کافی ذرا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں, تو پرہیپس ہی مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو ٹیک دیٹ جاب, بٹ دیر آر پیپل اگر تھوڑا سا ذہن پر زور دیں تو وہ بڑے نازک وقت پر نواز شریف صاحب کے آخری دنوں میں کسی عالمی ادارے میں گئے تھے, وہ بھی ہو سکتے ہیں, ون آف دا موسٹ پرابیبل. تو ویسے بھی آپ کے Can I take the name فواد حسن فواد؟ نہیں, فواد تو ادھر کے ہیں جی, پوٹھوار کے, وہ تو ادھر اپنا, وہ تو پنڈیوال ہیں اور تعلق ان کا جموں کشمیر سے ہے. میں جن کا ذکر کر رہا ہوں وہ ان کا تعلق ساؤتھ پنجاب کی ایک بیوروکریٹک فیملی سے ہے جس پہ ججز بھی ہوتے ہیں مشہور, جو کہ یہ کہتے ہیں بہت شکریہ نصرت صاحب, آپ نے 3 ناموں کو قوم پہ بھی جو کہتے ہیں, تو ادھر بھی یعنی کہ میں رول آؤٹ نہیں کروں گا اگر ان کا نام آخری میں لاٹری کی صورت نکل آئے. ٹھیک ہے سر, یہ آپ نے جو 3 نام رد کیے ہیں اور اس کے بعد ایک نام آپ نے جو میری تھاٹ میں ڈال دیا, آئی ول تھنک اباؤٹ اٹ ان دا بریک, اور پھر انشاءاللہ اگر کوئی نظر آتی ہے تو آپ کو جواب بھی دیں گے اس وقفے کے بعد. بہت شکریہ نصرت جاوید صاحب نے وقت نکالا, ہم وقفہ لینے جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو گونج. ہم تجزیہ لے رہے تھے نصرت جاوید صاحب سے بفور دا بریک. آپ نے بیرسٹر حسنین صاحب کی بھی گفتگو سنی. اب ذرا ایکچوئل میٹرز پہ بات کرنے کے لیے نہال ہاشمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا سر. سر یہ بات ابھی نصرت جاوید صاحب نے ابھی بریک سے پہلے کی تھی کہ جو انٹرم سیٹ اپ کے جو نام ہیں, جو کم از کم پرائم منسٹر کا نام ہے, وہ نواز شریف صاحب کو پتہ ہے اور شہباز شریف صاحب کو انہوں نے کانفیڈنس میں لے کے نام بتایا. اس کے بعد زرداری صاحب سے جو ملاقات ہوئی اس میں یہ نام شیئر کیا گیا, جس کے بعد یہ ریاکشن آ رہا ہے. قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ کوئی سابق جج, نہ کوئی سابق بیوروکریٹ, نہ کوئی سابق جنرل, اور نہ ہی کوئی صحافی. تو اس پہ آپ ہماری ذرا تھوڑا سا اگر تھوڑی رہنمائی فرما دیجیے کہ کہاں جا رہے یہ معاملات. کوئی سیاستدان ہوگا, کوئی بیوروکریٹ پہ سیٹل کرنا پڑے گا, کوئی نام ہے آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہو سکتا ہے نصرت جاوید صاحب باخبر صحافی ہیں, بڑے ایک بڑا ڈائنامک پرسنالٹی ہے, دانشور ٹائپ آدمی ہے, تو ان کے علم میں ہوگا یا پھر انہوں نے کچھ تجزیہ کیا ہوگا. آپ یقین جانیں اگر میاں نواز شریف مجھے بتاتے یا شہباز شریف صاحب تو پھر میں اس کو 100% اوتھینٹک طریقے سے بیان کر سکتا. میں بھی اندھیرے میں تیر مار سکتا ہوں, میں بھی تجزیہ کر کے کوئی بات کر سکتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب قمر زمان قاہرہ صاحب کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی جب تک بات باہر نہیں آئی ہے تو ایسی ہوا میں تیر مارنے کی کیا ضرورت. ہو سکتا ہے کوئی ایسے شخص کو لایا گیا ہو جو یا جس کے بارے میں غور فکر کیا جا رہا ہے وہ شاید قاہرہ صاحب کو اچھے لگتے ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ دار سیاسی اکابرین ہیں, کارکنان ہیں, اور جو خاص کر کے ٹاک شوز میں آتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا دھیرج رکھیں, صبر کریں. انشاءاللہ تعالی بہترین نام آئے گا, اور وہ چاہیں تو اپنا مشورہ, اپنے کوئی نام اگر ان کے ذہن میں اپنی پارٹی کی قیادت کو دیں, چیئرمین کو دیں, پرائم منسٹر صاحب کو دے دیں, فارن منسٹر کو دیں, وہ پرائم منسٹر کو دے دیں گے, یا وہ راجہ ریاض صاحب سے مشاورت کر لیں. راجہ ریاض صاحب کو وہ اپنا نام پیش کر سکتے ہیں, کیونکہ راجہ ریاض صاحب بھی ایک امپورٹنٹ پارٹی ہیں. پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر مل کے یہ نام کو فائنل کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ اس معاملے میں سمجھتے ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب. وہ کیبنٹ میں بھی ہیں, کیبنٹ بھی بات کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جو بھی نام آئے گا وہ پاکستان, اور آئے اللہ کرے جو پاکستان کے لیے, جمہور کے لیے, پارلیمنٹ کے لیے بہتر ہو, اور الیکشن فری, فیئر اور ٹھیک ٹائم پہ ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہی ہونا چاہیے. سر دیانت دار بھی ہو, کریڈیبل بھی ہو, ان بائسڈ بھی ہو, سیاست دان بھی ہو, سابق جج بھی نہ ہو, سابق جنرل بھی نہ ہو, کوئی صحافی بھی نہ ہو, مطلب اسی دنیا سے لائیں گے انٹرم پرائم منسٹر یا کسی اور دنیا سے لائیں گے؟ جی الحمدللہ آپ کے ملک میں آپ دیکھیں, آپ ہیں نصرت جاوید صاحب میرے نزدیک ایک بڑے دیانت دار, بڑے کریڈیبل اور بڑا آنیسٹ آدمی ہے, بڑا دانشور ہے, محب وطن ہے. آپ بہت سارے لوگ ہیں, ہم کسی کو سرٹیفکیشن نہیں دے سکتے. یہ سرٹیفکیشن کوئی اور دیتے ہوں گے کہ یہ وفادار ہے یا یہ غدار ہے یا ہمارے معیار. میرے نزدیک ہر پاکستانی بڑا محب وطن ہے, دیانت دار ہے, ملک سے پیار کرتا ہے, ماں سوائے ان کے جنہوں نے اعلان پاکستان کے خلاف بات کی ہو, یا ہمارے جمہوری نظام کے خلاف بات کی ہو, یا ہمارے آئین کے خلاف بات کی ہو.
ادروائز آپ کسی کو بھی شک کے نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے. میں کہتا ہوں نصرت جاوید صاحب از اے ویری گڈ چوائس اف ہی از گوئنگ ٹو بی کنسیڈرڈ. میں کہتا ہوں آپ جیسی شخصیت بھی پرائم منسٹر ہونا چاہیے. صحافیوں کو منع ہے نا, صحافی کو منع کر رہے ہیں. محسن بیگ صاحب کا بھی نام نکل رہا تھا, وہ بھی پرے ہو گئے. انہوں نے کہا میرا تو نام ہی کبھی نہیں آیا تھا. ان کے خلاف ایک باقاعدہ مہم چلائی ایک اور صحافی نے کہ وہ اگر اتنا شوق ہے ان کو اقتدار میں آنے کا تو الیکشن لڑ کے آئیں. تو یہ سارا شوق جو ہے نا آپ کی برادری کرتی ہے, آپ کی برادری, آپ اپنے صفوں میں تھوڑا اتحاد. اس سے پہلے دیکھیں حسن عسکری صاحب جب آئے تھے وہ بھی ایک صحافی تھے, اور اس سے بعد جب وہ آئے تھے سیٹھی صاحب وہ بھی ایک صحافی تھے. تو میں سمجھتا ہوں آپ کی برادری میں میرے خیال سے اتحاد کی بڑی کمی ہے, ایک دوسرے کے خلاف ہر وقت صف آرا رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں مجھے یہ حق حاصل نہیں کہ میں کسی کی کریڈیبلٹی اور کسی کی آنیسٹی کو کوشچن کروں. میرے نزدیک اور بڑے سارے جو لوگ عام طور پہ میڈیا میں یا پرسیپشن ہے کہ لوگ کرپٹ ہوتے ہیں, سیاستدان یا فلاں, یہ ایسا نہیں. پاکستان میں بڑے آنیسٹ لوگ بیٹھے ہیں, سیاستدان بھی آنیسٹ ہیں, جرنلسٹ بھی آنیسٹ ہیں, میڈیا پرسنز بھی آنیسٹ ہیں, ججز بھی آنیسٹ ہیں, بیوروکریٹس بھی آنیسٹ ہیں. ہمیں یہ حق کوئی نہیں دیتا کہ ہم کسی کے آنیسٹی کو یا حب الوطنی کو ہم چیلنج کر سکیں. لیکن ہاشمی صاحب اس وقت تو ایک ڈبل جیپرڈی ہے نا, ایک ٹو ایج سوارڈ ہے, ڈبل ایج سوارڈ ہے, کیونکہ آپ کو آئی ایم ایف کو بھی خوش رکھنا ہے اور آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو بھی خوش رکھنا ہے. ایسا نام تجویز دینا ہے جو آپ کے اتحاد میں بھی آپ اتحاد کر سکیں, جس پر یعنی کہ پہلے زرداری صاحب اور شہباز صاحب ایک پیج پہ آ جائیں, پھر راجہ ریاض صاحب کی باری آئے گی نا. پہلے تو یہاں پر نام ایک طے ہوگا تو راجہ ریاض تک بات جائے گی. تو یہ ان اللہ مع الصابرین تو ہے, لیکن یہ صبر کتنا کرنا پڑے گا اس سے پہلے کہ ہمیں نام پتہ چلے. اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ مدت سے پہلے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا جو معاملہ ہے, 8 تاریخ دے رہی تھی پیپلز پارٹی, پھر 11 تاریخ دے رہی تھی مسلم لیگ نواز کی پارٹی, آپ کی پارٹی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت سے پہلے, ایک ہفتہ پہلے شاید اسمبلی تحلیل کر دیں. تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ آپ بہت زبردست صحافی ہیں, آپ پتھر کے نیچے رگڑ کر کے وہ آگ لگا دیا آپ نے. جب آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی تو یقیناً آئی ایم ایف کی خواہش ہے, آئی ایم ایف اپنے نام پرپوز کر رہا ہے, یہ بات میرے علم میں ہے مختلف ذرائع سے, اور ہم بھی ایک سیاسی, وہ چاہتا ہے کہ جو انٹرم پرائم منسٹر آئے اسی کے طفیل وہ سارے پاکستان پہ جو ہے نا پوت دے, لیپا پوتی جتنا کرنا ہے اس کو جو ملے. کیونکہ پولیٹیکل لیڈر اور الیکٹڈ جو پرائم منسٹرز ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے وفادار ہوتے ہیں اپنے ملک کے, آئین کے, اپنے لوگوں کے, کہ وہ لوگوں کو میکسیمم ریلیف دے سکے. رہ گئی اسٹیبلشمنٹ, تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اسی چیز کو سیکنڈ کرے گی جو پرائم منسٹر اور قائد حزب اختلاف کریں. مگر آپ نے جو آئی ایم ایف کی بات کی ہے, میں وہ بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا. یہاں پہ ہر کوئی جو ہے نا اپنے اپنے بوٹی کے چکر میں ہے, مگر انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا, جو بھی ہوگا بہتر ہوگا. یہ اس طرح کے ہم کوئی بینانا پبلک نہیں ہے کہ کسی کے خواہش پہ, پہلے ماضی میں ہمارے ملک پہ کئی اور بھی ممالک کے حکمراں چاہتے تھے کہ ان کے پسند کے آدمی آئے, مختلف عہدے پہ فائز ہونا چاہتے تھے. تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم مال دے رہے ہیں تو ہم بھی سوچے کہ ہمارا کوئی لائک مائنڈڈ آدمی آ جائے. وہ بات ٹھیک ہے, بہت ساری چیز زیر گردش ہے اور بہت ساری چیز انڈر کنسیڈریشن بھی ہے کہ اس آدمی میں کیا کیا خصوصیات ہونا چاہیے اور کن کن لوگوں کا وہ چہیتا ہوگا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی یہ چیزیں جہاں تک رہ گیا اسمبلی کے پہلے ختم کر دیا جائے مدت یا بعد میں, یہ دھبا نہیں لگانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کی جو تاریخ ہے, جو میعاد ہے, جو مدت ہے, اس تک اس کو جانا چاہیے. کسی کے خواہش کے احترام پہ ہفتہ پہلے, 10 روز پہلے, 4 روز پہلے ختم نہیں کرنا چاہیے. جو آئین کہتا ہے آئین کا احترام کرنا چاہیے. کسی بھی شخصیت کی یا گروہ کی یا گروپ کی خواہشات کا احترام نہیں ہونا چاہیے, اور نہ ہی ان کو چاہیے کہ اس طرح کے وہ خواہشات کا اظہار کریں کہ جو کہ ناپسندیدہ کسی ایک شخص کے خواہش کے لیے. آئین کو تو ہم پامال نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک بڑی زیادتی والی بات ہوگی کہ کسی کے خواہشات پہ آپ اسمبلی کی جو مدت ہے وہ ٹینیور جو ہے اس کو کم کر دیں. ابھی تو کئی ایسی چیزیں ہیں. سر ایک آئی ایم ایف کا معاملہ تھا جو اس حکومت نے بڑا خوش اسلوبی سے اپنے انجام تک پہنچا دیا صاحب, لیکن ایک پاکستان تحریک انصاف چیئرمین کا بھی معاملہ ہے, ایک 9 مئی کا بھی سانحہ ہے, وہ تو اوپن اینڈڈ رہ گیا ہے معاملہ. آپ اگر اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں تو یہ معاملہ تو کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے گا. تو کیا یہ بہتر ہے کہ ان کے ہاتھ میں چلا جائے کہ وہ بہتر طور پر اس کو کر سکیں گے کیونکہ ان کو کوئی سیاسی قیمت نہیں ادا کرنی پڑے گی, اور آپ اسی لیے پیچھے رہے ہیں. القادر ٹرسٹ ہو گیا, عدت والا معاملہ ہو گیا, ٹیرین والا معاملہ ہو گیا, توشہ خانہ ہو گیا,
وہ کہہ رہے ہیں جی 19 جولائی کو وہ پیش ہوں گے, تمام کیسز اسی ڈیٹ پر رکھ لیے جائیں, ان کے لیے ہر چیز اکوموڈیٹ کری جا رہی ہے. تو آپ لوگ بھی یہ سب کچھ اوپن ہینڈڈ چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ جان بوجھ کے ہو رہا ہے یا اتفاق؟ دیکھیے, محمد نواز شریف صاحب کا ایک ہمیشہ طریقہ کار رہا ہے, وہ کبھی انتقام پہ یقین نہیں رکھتے ہیں, کبھی بدلہ نہیں لیتے ہیں, کبھی کسی کے ساتھ غلط کارروائی نہیں کرتا. آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب کے بعد جنرل محمود تھے, جنرل چشتی تھے, بہت سارے ایسے لوگ تھے, ایون جنرل باجوہ صاحب نے جو کچھ ہماری حکومت اور ہمارے پارٹی اور اس کی قیادت کے ساتھ کیا. میاں نواز شریف صاحب نے کبھی بھی انتقام پہ نہیں سوچا, وہ ہر چیز اپنے رب پہ چھوڑ دیتا ہے, اور ایک ڈیوائن لا ہوتا ہے جو فیصلے کرتا ہے. یہ جتنے بھی بچنا چاہیں, جو مجرم ہے, بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, ایک دن نہ ایک دن آنا پڑے گا. اور ہم اس انتقام پہ بلیو نہیں کرتے. ہم عمران پی ٹی آئی کے چیئرمین کی طرح باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کرنا, باپ کو گرفتار کرنا, بیٹی کو گرفتار کرنا, جعلی منشیات کے کیس میں ڈال دینا, بھائیوں کو گرفتار کرنا, گھروں میں چھاپے مارنا, پارلیمنٹ کے اندر اٹھا لینا, ہم یہ کام نہیں کریں گے. یہ کام عدالت کا ہے, وہ فیصلہ کرے, عدالت یہ فیصلہ کرے, اور عدالت کو ہی فیصلہ کرنا چاہیے. پارلیمنٹ نہیں کر سکتی کسی کیس کا فیصلہ, نہ سیاسی جماعت کے. ہم انتقام نہ صحیح انصاف تو ہوتا ہوا دکھائی دے, انتقام نہ صحیح انصاف تو کرے. اس ملک میں تحفظ اتنا ہے کہ فیصلے بھی محفوظ ہوتے ہیں, سیاستدانوں کی سیاست بھی محفوظ ہے, نئی پارٹیز وجود میں آتی ہیں, وہ بھی حق ان کو محفوظ ہے, ہر چیز محفوظ ہے. لیکن بحفاظت ہم تک اگر پہنچ جائے, اور ہم بھی اگر کوئی تحفظ ہمیں بھی حاصل ہو جائے ان تمام چیزوں سے, تو ہمیں بھی یہ تحفظ اتنا ہی حق ہے جتنا باقیوں کا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ بیسٹ کیپٹ سیکرٹ ہے اس وقت. نیوکلیئر ایکٹ کے بعد, اگر نیوکلیئر آرمز کے بعد کوئی بیسٹ کیپٹ سیکرٹ ہے تو وہ اس وقت انٹرم پرائم منسٹر کا نام ہے. یور گیس از ایز گڈ ایز مائن. آپ دیکھ رہے تھے 24 نیوز HD گونج پروگرام دیکھا, آپ کا بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ.